يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو اسے بدیوں اور ناپسندیدہ باتوں ہی کی تلقین کرے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک باز نہ ہوتا، لیکن جو پاک ہونا چاہتا ہے اللہ اسے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا کامل طور پر آگاہ ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے بزرگی اور وسعت رکھنے والے لوگ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے؟ اللہ ہی حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جائے گی اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن جب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ ان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ گندے کام گندے لوگوں کے لیے ہیں، اور گندے لوگ گندے کاموں کے لیے ہیں، اور پاک کام پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور پاک لوگ پاک کاموں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے جو دشمن لوگ کہتے ہیں بری ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق مقدر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک اجازت اور رضا نہ لے لو اپنے مکانوں کے سوا دوسروں کے مکانوں میں نہ جاؤ، اور دیکھو ان میں بسنے والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم عظمت حاصل کر لو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم ان مکانوں میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر بھی جب تک کہ تمہیں مالکوں کی طرف سے پہلے سے داخلے کی اجازت نہ مل چکی ہو ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس جائیے، تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کا موجب ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ جن مکانوں میں کوئی رہتا نہیں اور تمہارا سامان ان میں پڑا ہے تو ان میں تمہارے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تمہارے اظہار و اخفا کو جانتا ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظریں غیر محرم عورتوں سے نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کا موجب ہوگا، اللہ ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظریں غیر محرموں سے نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور جو از خود ظاہر ہوتی ہو اس کے علاوہ اپنی زینت غیر محرموں پر ظاہر نہ کیا کریں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور بجز اپنے شوہروں یا اپنے باپوں یا اپنے شوہروں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا جن مردوں کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے، یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے جو نکاح کی حاجت نہیں رکھتے، یا ایسے بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ بامراد ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو مرد و عورت مجرد ہیں، اور تمہارے غلام مردوں اور غلام عورتوں میں سے جو ازدواجی زندگی کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے نکاح کر دو، اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شہوانی باتوں سے بچائے رکھیں، تان کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں نکاح کے سامان مہیا کر دے۔ پھر ایک اور حکم یہ ہے کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان میں سے جو آزادی کی تحریر مانگیں، تو اگر تم ان میں لیاقت دیکھو تو انہیں آزادی کی تحریر لکھ دو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے جو بھی اس نے تمہیں دیا دو۔ پھر ایک اور حکم یہ ہے کہ اپنی غلام عورتوں کو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، تاکہ تم اس ناپاک ذریعے سے دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کر لو، اور جو انہیں بدکاری پر مجبور کرے گا تو اللہ ان عورتوں کی مجبوری کے بعد بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے تمہاری طرف وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کے حالات نازل کیے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان بھی بھیجا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال یہ ہے جیسے ایک مینار ہے، اس پر ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس ایک چمکتا ہوا تارا ہے، اور وہ چراغ زیتون کے ایک بابرکت درخت سے روشن کیا جا رہا ہے۔ وہ درخت نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ وہ تیل خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئی ہو خود بخود روشنی دینے لگے۔ یہ چراغ بہت سے نوروں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اپنے نور کی اسے راہ دکھاتا ہے جو وہ راہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کی باتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر بات کا کامل علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ نور یعنی محمد رسول اللہ ان گھروں میں ہے جنہیں بلند کیے جانے اور جن میں اس کا نام لیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان میں بسنے والے لوگ ان میں صبح و شام اس خدائے عظیم کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے لوگ جنہیں ذکر الہی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت اور نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں دہشت سے الٹ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ نتیجہ یہ ہوگا اللہ انہیں
ان کے بہترین اعمال کی جزا دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور ترقی دے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے اعمال چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تب اللہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کافروں کے اعمال ایک گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہیں جن پر لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر بادل ہے۔ یہ ایسی تاریکیاں ہیں جو ایک دوسرے پر چھائی ہوئی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو کوشش کے باوجود اسے بھی دیکھ نہیں سکتا، گویا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو صاحب عقل و شعور رہتے ہیں وہ اور پر پھیلائے ہوئے پرند اس خدائے عظیم کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے قوا کے مطابق اپنی دعا اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کے افعال سے خوب آگاہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف بالآخر انسان نے پہنچنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اسے اکٹھا کرتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے بارش ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ بادل سے جو پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اولے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹائے رکھتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللہ رات اور دن کو ان کی جگہوں سے پھیرتا رہتا ہے، اس میں بصیرت والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت کا سامان ہے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم نے واضح نشانات نازل کیے ہیں، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے سیدھے راستے کی طرف راہبری کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اس اقرار کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر کوئی بات ان کے حق میں ہو تو وہ اظہار اطاعت کرتے ہوئے دوڑے چلے آئیں گے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں،
یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ خود وہی ظالم ہے۔